السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دیکھس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ حضرت علی کی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، جو ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت رکھ دی جاتی ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے والدین ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری اولاد ہم سے محبت کرتی ہے، ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، بہنوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت کی وجہ خونی رشتہ تعلق ہے، لیکن حضور غریب نواز کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں۔ نہ ہم نے آپ کی زیارت کی ہے، نہ آپ سے ملاقات کی ہے، نہ آپ کی گفتگو سنی، اس کے باوجود آپ کے ساتھ محبت ہے، دل میں عقیدت ہے، کیونکہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اولیوں کی محبت دلوں میں کیسے ڈالی جاتی ہے؟ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، یعنی اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر
لیے محبتوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ بس اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے لہذا تم بھی محبت کرو۔ تو آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، گویا آسمانوں میں ولی کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کی قبولیت مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں سال بعد بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، ہزاروں سال کے بعد بھی اس کا چرچا ہوتا ہے، ہزاروں سال کے بعد بھی اس کا ڈنکا بجتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غریب نواز کے آستانے پر لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کی بھیڑ رات دن لگی ہوتی ہے، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے۔ تو صدیاں گزرنے کے بعد بھی غریب نواز کے آستانے پر لوگوں کی رونقیں لگی ہوئی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سیجعل لکم الرحمن ودا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینے سے چلے، غوث پاک سے فیضان حاصل کی، داتا علی حجویری سے فیض حاصل کیا اور اجمیر شریف تشریف لائے۔ اس وقت پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ حضور غریب نواز نے آنا ساگر کے کنارے قیام کیا، نماز کا وقت ہوا، فرمایا قطب الدین نماز کی تیاری کرو۔ سب نے آنا ساگر سے وضو کیا، فرمایا قطب الدین اذان کہو۔ قطب الدین بختیار کاکی اذان دینے لگے۔ کفر و شرک کے گھر میں توحید و رسالت کی یہ پہلی آواز تھی جس کو قطب الدین بختیار کاکی نے بلند کی۔ اذان کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آئے۔ حضور غریب نواز مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے۔ اب غیر مسلموں کے لیے ایک نئی چیز تھی، یہ کس کی عبادت کر رہا، سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے پرتھوی راج سے کہا کہ کچھ مسلمان آئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، ہمارے تالاب کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ پرتھوی راج نے پوری طاقت لگا کہ غریب نواز کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، نکالا جائے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ آنا ساگر کا پانی آپ پر بند کر دیا تاکہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح کربلا میں امام حسین پر خوراک کا پانی بند کیا گیا، غریب نواز کا آنا ساگر کا پانی بند کیا گیا، لیکن غریب نواز نے پورے آنا ساگر کو کوزے میں لے لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب نواز امام حسین کی اولاد ہے، امام حسین کے نواسے ہے، تو جب نواسا کرامت دکھا سکتا ہے تو نانا کرامت کیوں نہیں دکھا سکتا؟ جب غریب نواز آنا ساگر کو کوزے میں لے سکتے ہیں تو امام حسین دریائے فرات کو کوزے میں کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ تو حضرات گرامی یہاں دیکھیے مقابلہ کس سے ہے، یہاں دیکھنا یہ ہے مقابلہ کس سے ہے۔ امام حسین کا مقابلہ بظاہر کلمہ پڑھنے والوں سے تھا، بظاہر نماز پڑھنے والوں سے تھا، بظاہر روزہ رکھنے والوں سے تھا، اور غریب نواز کا مقابلہ میرے کافروں سے تھا، خالص کافروں سے تھا۔ تو جو خالص کافر تھے ان کو نانا کی طاقت بتانی تھی، اور جو چھپے ہوئے کافر تھے ان کو نانا کا اخلاق بتانا تھا۔ لہذا یہ سارا فیضان حسین ابن علی کا ہے، پورا آنا ساگر کو سیلا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، غریب نواز کی کرامت۔ اب پورے اجمیر میں شور ہو گیا کہ آنا ساگر خشک ہو گیا ہے، اب ہمارے گناہ کیسے دھلیں گے، ہمارے پاپ کیسے مٹیں گے؟ لوگوں نے پرتھوی راج کو بتایا،
اس نے کہا جاؤ اور ان سے معافی مانگو. معافی مانگی. غریب نواز نے فرمایا قطب الدین دوبارہ مشکیزہ الٹ دو. مشکیزہ جب الٹا تو آنا ساگر کا پانی پہلے سے زیادہ ہو گیا. حضور غریب نواز کی اس کرامت کو دیکھ کر 32,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اب پرتھوی راج پریشان ہو گیا کہ اس طرح اسلام پھیلتا رہا تو ہم ختم ہو جائیں گے, حکومت ختم ہو جائے گی, ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا. چنانچہ اس نے اپنے مذہب کے سب سے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ان سے مقابلہ کرو, مناظرہ کرو, ان کو شکست دو. رام دیو غریب نواز کے مقابلے میں آئے, للکارنے لگا. غریب نواز نے فرمایا کہ تو مقابلہ کرنے آیا ہے, حالانکہ میں تیری پیشانی میں اسلام کا نور دیکھ رہا ہوں. بس یہ کہنا تھا, قدموں میں گرا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. غریب نواز نے اس کا نام محمد عبداللہ رکھا. اس نے عرض کی حضور یہاں پر میرے باپ دادا سے ایک زمین چلیا. کئی بار یہ واقعہ سنایا لیکن ایمان تازہ کرنا, ہر بار ایک نیا روح پا. اس نے کہا حضور میری ملکیت میں ایک زمین ہے جو باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہے, وہ زمین میں آپ کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتا ہوں, اسے قبول فرما. حضور غریب نواز نے زمین دیکھی, خوش ہوئے, فرمایا ہم یہاں مسجد تعمیر کریں, مسجد بنائیں گے. اب مسجد تعمیر ہونے لگی. رات دن مسلمان محنت مزدوری کرتے, مسجد تعمیر کرتے. کسی نے پرتھوی راج سے کہا کہ راتوں رات مسلمان چراغ جلا کر مسجد تعمیر کرو. مسجد بن گئی تو ایک انقلاب آ جائے, لوگ متاثر ہو جائے. تو پرتھوی راج نے اجمیر کے تمام دکانداروں پر پابندی لگا, حکم دے دیا کہ خبردار کوئی مسلمان کو تیل نہ دے, کیونکہ نہ ان کو تیل ملے گا نہ مسجد تعمیر ہوگی. چنانچہ اگلے دن حضور غریب نواز کے مرید تیل لینے کے لیے گئے تو دکانداروں نے تیل لینے سے انکار کر دیا, کہا یہ پرتھوی راج کا حکم ہے. غریب نواز کے مرید خالی برتن خالی ہاتھ شام کو واپس آئے. فرمایا کیا بات ہے, آج تم نے تیل نہیں خریدا؟ عرض کی حضور دکانداروں نے تیل لینے سے انکار کر دیا ہے اور یہ پرتھوی راج کا حکم ہے. فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ تیل کا انتظام ہو جائے. جب شام ہوئی فرمایا قطب الدین وضو کے لیے پانی لاؤ. قطب الدین بختیار کافی پانی لیا. فرمایا کوئی بڑا کش برتن لے کر آؤ جس میں وضو کا پانی جمع ہو. ایسا برتن لایا گیا. حضور غریب نواز نے وضو کیا, وضو کا سارا پانی تش میں جمع ہو گیا. فرمایا سارے چراغ میرے پاس لاؤ. خالی چراغ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. حضور غریب نواز نے تمام چراغوں میں وہ تیل ڈال دیا. حضور غریب نواز نے تمام چراغوں میں وہ پانی ڈال دیا جس سے وضو کیا. مریدوں نے حیران ہو کر عرض کی کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہے تو پانی, لیکن یہی پانی آج تیل کا کام دے. فرمایا سنو, پہلے چراغ جلتے تھے سرسوں کے تیل سے, آج چراغ جلے گے معین الدین کے وضو کے پانی سے. آج اجمیر میں وہی چراغ جلے گے جس میں معین الدین کے وضو کا پانی ہو. آج پرتھوی راج کے محل میں, مندروں میں, مقاموں میں جتنا تیل ہے سب پانی بن جائے.
वाक़िअतन जब वो चराग चलाए गए जिसमें गरीब नवाज के वजू का पानी था, सारे चराग जल उठे और उस दिन पृथ्वीराज के महल में और मंदिरों में मकानों में असली तेल भी नहीं चल रहा था। जितना तेल था पानी बन गया, असली तेल भी नहीं चल रहा था। और जिस रात गरीब नवाज के वजू का पानी चरागों में चल रहा था, उस रात पूरे अजमेर में अंधेरा छा गया। सिर्फ गरीब नवाज के आस्थाने पर पानी तेल का काम दे रहा था, चराग चल रहा था। पानी तेल का काम दे रहा था, चराग चल रहे थे। अल्लाह अकबर मस्जिद ताबीर हो गई। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के अखलाक से और तबलीग से लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। अब पृथ्वीराज ने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया, लेकिन वो भी मुसलमान हो गए। हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि जब पृथ्वीराज का तशद्दुद बढ़ गया, जुल्म सितम बढ़ गया, तो एक दिन मेरे ख्वाजा ने कैफियत में कहा कि ऐ पृथ्वीराज, अब तेरी हुकूमत खत्म, हमने तुझे गिरफ्तार करके एक इस्लामी मुजाहिद के हवाले कर दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि उस वक्त गजनी में सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने घर में सो रहे थे। हुजूर गरीब नवाज उनके खौफ में आए और फरमाया कि उठ, हमने तुझे हिंदुस्तान की हुकूमत दे दी। शहाबुद्दीन गोरी गैरतमंद बादशाह था, उसने लश्कर तैयार किया, पृथ्वीराज से जंग की और उस जंग में शहाबुद्दीन गोरी को हार हुई, शिकस्त हुई। दोबारा लश्कर तैयार किया, दोबारा जंग हुई और उस जंग में पृथ्वीराज गिरफ्तार हुआ। उसके बाद उसे इस्लाम की हुकूमत दी, लेकिन जब उसने कलमा नहीं पढ़ा उसे वासिल जहन्नम कर दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जब शहाबुद्दीन गोरी अजमेर पहुंची तो शाम हो चुकी थी, मगरिब की अज़ान होने वाली। सुल्तान ने अपने सिपाहियों से कहा कि नमाज की तैयारी करो, और खुद सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी वजू करने लगे तो दूर से अजान की आवाज आई। अजान की आवाज सुनकर सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये हिंदुओं का इलाका है, ये अजान की आवाज कहां से आ रही है। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि यहाँ एक अल्लाह वाले आए हैं जिनके हाथ पर एक दुनिया मुसलमान हो गई। सुल्तान ने कहा चलो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे। जब नमाज खत्म हुई, यकायक शहाबुद्दीन घोड़ी की नजर गरीब नवाज के चेहरे पर पड़ी तो हैरान रह गए, ये तो वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं जिन्होंने खौफ में आकर मुझे बशारत दी। शहाबुद्दीन घोड़ी आपका मुरीद हो गए। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 90 साल की उम्र में 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा, लाखों फासिकों फाजिरों को राह रास्त पर लाने के बाद, इस्लाम का झंडा लहराने के बाद 6 रजब शरीफ को आपका विसाल हुआ। तो आपकी पेशानी पर लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह भी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में फना। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पहले मुरीद और पहले खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, उनके खलीफा है हजरत बाबा फरीद गंज शफत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं कि गरीब नवाज के पर्दा फरमाने के बाद, विसाल करने के बाद एक दिन में गरीब नवाज के मज़ार अक़दस के पास कुरान की तिलावत कर रहा था। सूरह कहाफ या सूरह मरियम में से गलती से मुझसे हर्फ छूट गया तो गरीब नवाज के मज़ार अक़दस से आवाज आई कि फरीदुद्दीन फला सूरत से फला हर्फ छूट गया है, उसे दोबारा कर लो। बाबा फरीद फरमाते हैं मैंने वो हर्फ पढ़ा
پھر آواز آئی اے کریم الدین میرے اچھے بیٹے ایسے ہی قرآن پڑھتے۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی مصروف رہتے۔ ایک مرتبہ نماز قضا ہونے کا ذکر چل پڑا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیسے مسلمان ہیں جو نماز قضا کر دے۔ پھر حدیث بیان کی فرمایا حضور نے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ فرض نماز میں اس قدر تاخیر کی جائے کہ وقت گزر جائے اور نماز قضا کرنا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فجر کی نماز قضا۔ بہت سے سنی حضرات ہم سب خواجہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، خواجہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے اور ہم سب کے لیے اس میں درس عبرت ہے، سبق ہے ہم سب کے لیے۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ اس قدر روئے، اتنا روئے، ایسی آہوز جاری کی کہ آواز آئی کہ اے بایزید ایک نماز فوت ہونے پر تو نے اس قدر آہوز جاری، اس قدر رویا، جہاں میں نے تیرے نامہ اعمال میں 1000 نمازوں کا ثواب لکھ دیا۔ اس کے بعد غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی جامع مسجد میں گیا، وہاں ایک مولانا عماد الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ رہتے تھے، وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ میں نے ان سے یہ حکایت اور یہ واقعہ، یہ حدیث سنی کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے دوزخ کے بارے میں فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے دوزخ میں ایک ایسی وادی پیدا کی ہے جس کا نام حاویہ ہے، وہ 7ویں دوزخ سب سے خوفناک ہے، اس کی آگ ابھی سیاہ کالی اور نہایت سخت ہے، اس میں کثرت سے سانپ اور بچھو ہے اور ایسے گندک کے پتھروں سے ہر روز اس کو بھڑکایا جاتا ہے کہ اس گندک کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے سارے سمندر خشک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ہو جائے، زمین اس کی گرمی سے پھٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے یہ عذاب صرف 2 لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ عرض کی مولا وہ کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ غور کریے، نماز نہ پڑھنا کتنا نحوست والا عمل، اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے اس حکایت سے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، دیکھا کہ شہر وہاں پر آباد ہے، چشمے ہیں، نہریں ہیں، پھل پھول ہیں، باغات ہیں، وہاں کے رہنے والوں کے پاس مال مویشی، اور وہ سب اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہوئے خوشحالی کی زندگی گزارتے۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی تعظیم کی اور بہت احترام سے پیش۔ 3 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہاں سے گزرے تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے باغات مکانات اجڑ گئے، چشمے نہریں سوکھ گئے، نہ اب وہاں کوئی پھل ہے، پھول ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی جانور ہے۔ تو ایسے خوشحال شہر کا ایسا شکستہ حال دیکھ کر عرض کی کہ اے پروردگار کیا اس شہر کے لوگ کس مصیبت میں گرفتار ہوئے؟ کیا اس شہر کو نزلے بد لگ گئی، یا ان پر جادو کیا گیا، یا ان پر کسی دشمن نے حملہ کر دیا، یا انہوں نے تیری اطاعت و عبادت کر دی کہ تو نے ان کو سزا دی؟ حضرت عیسیٰ کے اس سوال پر جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی اس شہر کو نہ تو نظر لگی ہے، نہ ان پر جادو کیا گیا، نہ ان پر کسی نے حملہ کیا، نہ دشمن کو مسلط کیا گیا، نہ انہوں نے اللہ کی اطاعت و عبادت کی ہے، بلکہ ان کی بربادی کا اصل سبب یہ ہے کہ ایک دن ایک بے
بے نمازی اس شہر سے گزرا اور اس نے ان کے چشمے سے منہ دھویا، اس بے نمازی کے چہرے پر لگنے والے پانی کی یہ نحوست ہے کہ یہ شہر ویران ہو گیا، شہر اجڑ گیا، چشمے خشک ہو گئے اور باغات ویران ہو گئے۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے بے نمازی کی دنیاوی نحوست کو دیکھ لی، قیامت کے دن جہنم کو نماز نہ پڑھنے والوں سے ہی بھرا جائے گا۔ تو حضرات گرامی آپ دیکھیے نماز چھوڑنا کتنا نحوست والا عمل ہے۔ ہم معمولی بات پر بلکہ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، دو چار ہمارے نمازی حضرات ہیں، اس کے علاوہ ہم تو شاید نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، بارہا گفتگو ہوتی ہے، لیکن جمعہ میں بھی سکھاتے ہیں، 2 رکعت کے لیے آتے ہیں اور جیسے ہی سلام پھرتے ہیں ہم بھاگ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، حضور کے زمانے میں نماز نہ پڑھنے والا یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی تھی تو نماز تھی۔ اس دور میں پہچان مسلمان کی پہچان نماز تھی، جو نماز پڑھتے تھے وہ مسلمان تھے۔ تو حضرات نماز یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور غریب نواز کی بھی تعلیمات یہی، غوث پاک کی بھی تعلیمات یہی ہے۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ آپ دیکھیے حضور غریب نواز کو جب حکم ہوا کہ ہندوستان جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی جدائی کیسے برداشت ہوگی، جدائی آپ کی کیسے برداشت ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اے معین الدین، جب بھی ہماری یاد آ جائے، غور سے سنیے، جب بھی ہماری یاد آ جائے، جب بھی دیدار کا من چاہے، جب بھی زیارت کا شوق پیدا ہو، سر جھکا لینا، توجہ کر دینا، ہم تمہیں زیارت نصیب ہو جائے، دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن غریب نواز کو سرکار کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، دیدار کی تمنا ہوئی، سر جھکایا، گردن جھکائی، مراقبہ کیا، توجہ کی، لیکن دیدار نہ۔ دوسرے دن پھر گردن جھکائی، مراقبہ کیا، توجہ کی، مگر دیدار نصیب نہیں ہوا۔ تیسرے دن پھر گردن جھکائی، دیدار ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ 2 دن سے دیدار نہیں ہو رہا، آج تیسرا دن ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے معین الدین، تم سے ایک مستحب غیر ارادی طور پر چھوٹ رہا تھا، اس وجہ سے زیارت نہیں ہو رہی تھی۔ اب مستحب کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو سرکار نے کیا، صحابہ نے کیا، ہمیشہ کیا اور کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، جیسے وضو کے اندر گردن کا مسح ہے، کانوں کا مسح ہے، اونچی جگہ پر بیٹھنا، یہ ساری چیزیں مستحب ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا معین الدین، تم سے غیر ارادی طور پر چھوڑنے کا تمہارا ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے سے تم سے مستحب چھوٹ رہا تھا، اس وجہ سے زیارت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ، اس سے ہمیں ایک فکر ملی، ایک پیغام ملا، ایک سبق ملا، ایک ذہن ملا کہ کبھی کبھی مستحب پر عمل کرنا سرکار کی زیارت کا سبب بن جاتا ہے، اور مستحب کو چھوڑ دینا یہ محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ غور کریں، مستحب چھوٹ جائے، جو سنتیں چھوڑ دیتے، فرائض کو چھوڑ دیتے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ کیسے انہیں حضور کا فیضان حاصل ہو سکتا ہے؟ تو حضرات گرامی، آخری بات حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ہے کہ جہاں جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، شرط یہ ہے محبت سچی ہو، عقیدت سچی ہو۔ حضور محدث اعظم ہند میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام کے والد محترم حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور بن گئے غریب نواز۔ ایک مرتبہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ جب اندر جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک اندھا غریب نواز سے فریاد کر رہا ہے، اے غریب نواز آنکھ دے۔
آنکھوں سے محروم ہوں، آنکھیں عطا کر دو۔ ورنہ غریب نواز سے آنکھ مانگ رہا تھا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے اندھے، تو کب سے غریب نواز سے آنکھ مانگ رہا؟ اس نے کہا 2 سال ہو گئے۔ فرمایا تو 2 سال سے آنکھ مانگ رہا، تجھے آنکھ نہیں ملی؟ سن، میں ابھی اندر فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، سلامی کے لیے جا رہا ہوں، اس کے بعد واپس آؤں گا۔ اتنی دیر میں اگر تجھے آنکھ نہیں ملی میں تیری گردن اڑا دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، روتے ہوئے غریب نواز سے فریاد کی، کیا ہے غریب نواز کرم کر دو۔ پہلے تو صرف آنکھ کی فکر تھی، اب تو جان کی بھی فکر ہو گئی، جان کا معاملہ آ گیا۔ رو رو کر فریاد کی۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب واپس آئے، فرمایا او اندھے سر اٹھا۔ جب اس نے سر اٹھایا اس کی دونوں آنکھیں روشن، دونوں آنکھیں ٹھیک ہو چکی تھی۔ فرمایا کہ دیکھ، غریب نواز کے آستانے سے محروم کوئی نہیں جاتا ہے، تو 2 سال سے آنکھ مانگ رہا تھا، تجھے نہیں ملی اس لیے کہ تو دل سے نہیں مانگ رہا تھا، اور جب تجھے جان کی فکر ہوئی اور تم نے دل سے غریب نواز کو پکارا، غریب نواز نے تیری فریاد سنی اور تجھے آنکھ بھی عطا کر دی۔ غریب نواز کا فیضان کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ غریب نواز کی غریب نوازی کل بھی تھی اور آج بھی غریب نوازی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔